پورا پاکستان سر بلند ہے، سبز ہلالی پرچم سر بلند ہے. جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا، ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی، میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. صرف ہم ایک جنگ نہیں جیتے، یہ آپ سب کا وہ مستقبل بھی محفوظ ہوا ہے. جہازوں کے جو سمبلز تھے شاہراہوں پہ لگایا ہوا تھا لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، انہی جہازوں کو آگ لگائی گئی، انہی جہازوں کو جلایا گیا، اور آج اسی فضائیہ نے، اسی پاکستان ایئر فورس نے رافیل کو مار گرایا جے ایف تھنڈر نے. ماشاءاللہ. تو آپ یہ جانتے ہو کہ جے ایف تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی؟ یس، 10 مئی والوں کے جانشین ہیں یہ، 28 مئی والوں کے بچے ہیں، اور پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دیں گے. آج جب میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے میری تصویر بنائی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. ہاں میں لیتی ہوں بیٹا، تھینک یو سو مچ. میں آج جب آپ کے پاس آئی ہوں تو آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو کمنگ ٹو فیصل آباد، اور جنگ کی وجہ سے یہ ایونٹ جو ہے وہ پوسٹ پون بھی ہوا تھا. لیکن بچوں، آج جب ہم مل رہے ہیں تو یقین کرو آج رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. ہم سب جذباتی بھی ہیں، آج ایموشنل ہیں، خوش ہیں، اور آپ بھی فخر سے، آپ کا سر بلند ہے، میرا بھی سر فخر سے بلند ہے. پاکستان زندہ باد. آج پورا پاکستان سر بلند ہے، آپ کا سبز ہلالی پرچم سر بلند ہے. میں دیکھ رہی ہوں وہ بچے جو قومی ترانہ پڑھ رہے تھے، وہ بچے جو ملی نغمے پڑھ رہے تھے، وہ جوتے اتار کے سٹیج پہ آئے تھے اپنے وطن کے احترام میں، اپنے وطن کی محبت میں، اپنے وطن سے عقیدت میں. تو میں جو جذبہ اس نئی نسل میں دیکھ رہی ہوں، اپنے بچوں میں دیکھ رہی ہوں، قوم کے جو فیوچر ہے اس میں دیکھ رہی ہوں، یقین مانو میں بہت تسلی اور بہت خوشی اور بہت اطمینان اپنے دل میں لے کر جا رہی ہوں یہاں سے واپس. اور میرے بچوں، آئی ایم شیور یو مسٹ بی ویری ویری پراؤڈ کہ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا اس سے بڑا تھا، اور ریسورسز میں بھی ہم سے بڑا تھا، لیکن ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے اور قوم نے ایک واقعی جس کو کہتے ہیں نا بنیان المرصوص. آپ کو پتہ ہے بنیان المرصوص کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ویری نائس. ذرا نام تو لو، کیا ہمارے آپریشن کا نام کیا تھا؟ جنگ کا نام کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مولٹن لیڈ وال. اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا، ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وی آر ویری ویری پراؤڈ پاکستانیز ٹوڈے. ماشاء اللہ. اور بچوں، جس طرح یہ لیپ ٹاپ اور یہ اسکالرشپ آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہیں، اسی طرح یہ جو جنگ ہم جیتے ہیں، یہ صرف ہم ایک جنگ نہیں جیتے، یہ آپ سب کا وہ مستقبل بھی محفوظ ہوا ہے، وہ مستقبل روشن ہوا ہے جس میں آپ ایک قوم بن کے سر اٹھا کر فخر سے جی سکتے ہو. آپ کے، اور یہ اتنا ضروری تھا کیونکہ میں آپ کو یاد ہوگا جب میں اسکالرشپس کے لیے بھی آپ سب کے پاس آتی تھی تو میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ جو آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو ڈویژن، تقسیم سکھائی جا رہی ہے، جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں، ان پہ حملہ کر دو، تو مجھے ایک بات بتاؤ بچوں، میری بات بہت دھیان سے سننا. یہ جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ میری لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہونہار بچے بیٹھے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جن جہازوں کے جو سمبلز تھے، جن کو ہم نے اپنے شاہراہوں پہ
لگایا ہوا تھا لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ فضائیہ کے وہ جہاز ہیں جنہوں نے اس قوم کو فخر کرنے کا موقع دیا. انہی جہازوں کو زمین بوس کیا گیا, انہی جہازوں کو آگ لگائی گئی, انہی جہازوں کو جلایا گیا, اور آج اسی فضائیہ نے, اسی پاکستان ایئر فورس نے, ان جہازوں نے, ان پائلٹس نے, ان فضائیہ کے نوجوانوں نے رافیل کو مار گرایا, جے ایف تھنڈر نے ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ رافیل ایسا جہاز ہے, فرینچ جہاز ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا, اور آج آپ کے جے ایف تھنڈر نے, یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ یہ جانتے ہو کہ جے ایف تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی. یس. تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے, اور اس جہاز میں جے ایف تھنڈر میں ان کی تصویریں بھی ہیں. ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے صرف ان کے بنائے ہوئے جہاز پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں, لیکن پالیٹکس سے قطع نظر آج انہی فضائیہ کے انہی جہازوں نے, انہی پائلٹس نے, انہی جوانوں نے, فضائیہ کے شاہینوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اور میرے بچوں, جو بات میں آپ کو کہتی تھی کہ نفرت کا شکار نہیں ہونا, اندھی نفرت کا شکار نہیں ہونا, اور آپ دیکھو کہ وہ شہداء کی جو یادگاریں جن کو آگ لگائی گئی, جن کو جلایا گیا, اور قوم کو ترغیب دی گئی کہ ان شہداء کی یادگاروں کو جلاؤ, ان کو آگ لگاؤ, ان کے اوپر کھڑے ہو کے جوتوں سمیت چھلانگیں لگاؤ, تو آج انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے, اور جو لوگ بیان و مرصوص میں شہید ہوئے, اگر وہ شہید یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج جنگ میں فتح ہمیں کہاں سے ملتی. اسی طرح میرے پیارے بچوں, میں ایک ماں کی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں, اور یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا مستقبل آپ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے. میرا مستقبل, میرے وطن کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں. اس جھنڈے کو آپ نے لے کے چلنا ہے, اور جس وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے آج یہ باتیں مجھے کرنی پڑی ہیں, کیونکہ یہ دونوں اینگلز میں نے آپ کو دکھانے ہیں, کیونکہ آپ مستقبل ہو میرا. اسی وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس وردی کی تضحیک کی گئی, اس ورزی کا مذاق اڑایا گیا, اور آج جب آپ کامیابی کا جشن منا رہے ہیں, جب آپ ایک قوم بن کے پوری دنیا کے نقشے پہ ایک بار پھر ابھرے ہو, ایک کامیاب ملک بن کے, تو اس وردی کو پہن کے جو لوگ شہید ہوئے, جو فوجی سرحدوں پر کھڑے تھے, جو فوجیوں کے اوپر وہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, جو فوجیوں کے اوپر وہ میزل سے حملے ہو رہے تھے, وہ اسی وردی کو پہن کے ان فوجیوں نے کیے. اور میں سی ایم ایچ گئی لاہور میں پرسوں, جو ہمارے غازی ہیں جو زخمی تھے, میں ان کی خبر پوچھنے گئی تو ایک فوجی جوان مجھے کہتا ہے اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی, تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے خود کی اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے اپنے وطن کو فتح دلوائی ہے, اپنے وطن کی حفاظت کی ہے, اپنی مٹی کی حفاظت کی ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا مجھے فخر ہے آپ پہ. تو مجھے کہنے لگا, میڈم اگر یہ 100 جانیں بھی میرے پاس ہوتی تو اس وطن کے اوپر قربان کر دے. اور آج مجھے نواز شریف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. تو آج پوری قوم نے بتا دیا, آپ سب نے بتا دیا, آپ کے جوش و جذبے نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 10 مئی والے لوگ ہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. اور 28 مئی 1998 کو کیا ہوا تھا بچوں, ذرا میں بھی سنوں. اور آج دیکھو وہ مشکل فیصلہ تھا. نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے 98 میں, تو انڈیا نے جب دھماکے کیے
تو ہمیں سب یہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ یہ دھماکوں کا جواب نہ دینا، ہمارا دھماکہ ہو جائے گا، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہمارے پہ پابندیاں لگ جائیں گی، ہمارے پہ سینکشنز لگ جائیں گی. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، آپ لوگ تب چھوٹے ہوگے یا پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے، اور آپ کی زندگی میں شاید، کیونکہ آپ کی عمریں کم ہیں، تو آپ کی زندگی میں شاید یہ ایسا پہلی فتح پاکستان کی جس کو آج آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو. تو میں آپ کو اس لیے یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کی سوچ کے اندر ایک یہ اینگل بھی آ جائے. تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، یہ میرے وطن کی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ میرے وطن کی دفاع کا معاملہ ہے. اور آج کوئی بھی پاکستان کا مخالف ملک، دشمن ملک پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے اس لیے نہیں دیکھ سکتا، اس کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے آج. اور 28 مئی 1998 کو ہم نے وہ مقابلہ 5-6 سے جیتا تھا، اور 10 مئی 2025 کو ہم نے وہ مقابلہ 0-6 سے جیتا ہے. اور یہ جو میرے سامنے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے، یہ میری پیاری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرے ہونہار بیٹے بیٹھے ہیں، یہ 10 مئی والوں کے جانشین ہیں، یہ 28 مئی والوں کے بچے ہیں، اور پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آؤ آج فیصل آباد سے ہم وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، سپہ سالار فوج افواج پاکستان جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف جنرل ظہیر بابر، اور نواز شریف صاحب، اور ہر اس سپاہی کو، ہر اس آفیسر کو جس نے آج پاکستان کو سر بلند کیا، پاکستان کو یہ فتح دلوائی، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مل کے خراج عقیدت پیش کریں. اور میں اس موقع پہ جو سول ڈیفنس کے ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، ریسکیو سروسز ہیں، ہسپتال کی انتظامیہ ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کی اور جو نقصان تھا اس کو بھی دیکھا، تو میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں. اور میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں میرے بچوں. جب ہونہار اسکیم میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے تقسیم کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے نفرت کی باتوں میں نہیں آنا، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم، اگر آپ نے میری وہ تقاریر سنی ہو، آج وہ بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو ہونہار اسکالرشپ بھی ملا ہے، جن کو آج لیپ ٹاپ بھی مل رہا ہے، تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اس دھرتی کے لیے ہونا چاہیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے. اور آپ نے نفرت کا نشانہ نہیں بننا، آپ نے کسی کی اقتدار کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا، آپ نے ہمیشہ صرف اور صرف پاکستان کی آواز پہ لبیک کہنا اور پاکستان کا ساتھ دینا ہے. یاد ہے میں نے یہ بات کہی تھی؟ تو آج میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک قوم بن کے دکھایا ہے، آپ نے نفرت کی سیاست کو انکار کیا ہے، آپ نے تقسیم کی سیاست کو رد کیا ہے، اور آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو پاکستان کے نوجوان، پنجاب کے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج پاکستان اور اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے. آپ نے میری بھی لاج رکھی. اچھا، آپ نے میری بھی لاج رکھی، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آج میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ ہمارے ملک کے مستقبل کے بارے میں جو ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے تھے کہ جی نوجوان تو چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں، جی نوجوانوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو یہی وہی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں جو پڑھ کے، جو کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے.